اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا طارق الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار، دو بھاری چیزیں چھوڑنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں تمہارے پاس دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب جو کہ آسمان و زمین کے درمیان پھیلی ہوئی رسی کی طرح ہے، اور دوسری چیز میری اطرت یعنی میرے اہل بیت، اور یہ دونوں اس وقت تک ہرگز جدا نہیں ہوں گے جب تک یہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں پہنچ جاتے۔ اور اے میرے صحابہ سنو، آپ لوگ جب تک انہیں تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ناظرین کرام، آج ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ جو امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ قبر میں ایک جواب کافی ہے، حب آل رسول رکھتا ہوں۔ آج ہم دو عظیم ہستیوں کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پہلی ہیں سیدہ فاطمہ بنت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور دوسری ہستی سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آج ان کی عظمت و شان کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ پہلا ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ سیدہ فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم جن کا مزار پاک جو ہے قم میں ہے، ان کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ یہ وہ ہستی تھی ناظرین کرام، عالمہ، فاضلہ، طیبہ، طاہرہ، محدثہ، مفسرہ، اور بہت چھوٹی عمر میں تمام علوم، اصل میں تو اہل بیت اطہار جو ہے ان کو علم لدنی حاصل ہوتا ہے۔ یہ وہ ہستی تھی جن کی آمد کی پیش گوئی، جن کی ولادت کی پیش گوئی امام جعفر صادق علیہ السلام نے دی تھی، اور یہ وہ ہستی پاک تھی جن کی تربیت ان پاکیزہ ہاتھوں میں ہوئی تھی، اور پھر علم کا ایک سمندر تھا۔ بہت چھوٹی عمر میں یہ ابھی بچی تھی، تو اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کچھ لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آئے، تو امام صاحب گھر پہ نہیں تھے، وہ لکھے ہوئے سوالات دے کے چلے گئے۔ جب دوسرے روز آئے تو ابھی تک امام صاحب واپس تشریف نہیں لائے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آئے تھے سوالات کے جواب لینے کے لیے۔ تو وہاں سے لکھے ہوئے جواب جب ان کو دیے اور امام صاحب نے خود جب ملاحظہ فرمائے تو وہ حیران ہو گئے۔ یہ وہ عظیم ہستی تھی، ساری زندگی ان کی جو تھی عبادت تھا، زہد تھا، تقویٰ تھا، اور پھر جو اپنے بھائی کے ساتھ امام رضا علیہ السلام کی ہمشیرہ ہونے کا اعزاز بھی ان کو حاصل ہے، اور اپنے بھائی کی محبت اور الفت جو تھی اس کی خاطر پھر اتنا طویل سفر انہوں نے جب کیا، تو راستے میں پھر اس وقت بھی دشمنان اہل بیت نے ان کو زہر دے دیا تھا اور ان کی شہادت ہوئی تھی۔ آج ہم پہلے حصے میں سیدہ فاطمہ بنت امام سیدنا موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عظمت، ان کی رفت، ان کی طہارت، ان کی عصمت، ان کا علم، ان کا زہد، تقویٰ، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک ہیں جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب، اور ان کے ساتھ علامہ محمد احمد برکاتی ہیں، ان کے ساتھ ڈاکٹر صداقت علی فریدی، اور آخر میں منقبت صغیر احمد نقشبندی سے ہم سنیں گے۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب سے۔ جی پیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وارثہ اہل نجابت
پیکر عزت و شرافت، ہمشیرہ قلزم سخاوت، راحت قلب امام موسیٰ کاظم، سراپا شجاعت، مصروف عبادت، حضرت بی بی فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جن کا آپ نے آج انٹرو میں ذکر کیا، ان کی بارگاہ اقدس میں عقیدت و نیازمندی ہم اب کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ آپ اللہ رب العزت کی جانب سے ابتدا ہی سے غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل تھیں، چونکہ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام نے بشارت دی، پھر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آپ کی تربیت فرمائی، اور جب ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت امام یکم ذیقعد 173 ہجری آپ کی ولادت باسعادت ہے۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مامون نے حالت اسیری میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو ہی آپ کے کانوں میں اذان پڑھنے کا آپ نے شرف حاصل ہوا، اور اس طریقے سے والدہ ماجدہ بھی ایک ہیں، بی بی نجمہ خاتون جن کی کنیت ام البنین ہے، اور والد گرامی بھی حضرت امام، یعنی ماں باپ دونوں طرف سے آپ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ہمشیرہ محترمہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا، بالخصوص جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت نبوت کے خصائل تو ہیں ہی، حضور علیہ السلام کے فیوزات کا پرتو ہوتے ہیں، جتنا قدرت کاملہ چاہتی ہے کسی ہستی کو نواز دیتی ہے۔ اس پاک بی بی کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی عطا فرمایا تھا، حلم بھی عطا فرمایا تھا، صبر، توکل، رضا، تمام صلاحیتیں جو ہیں اعلیٰ درجے کی ان کو عطا فرمائی تھیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے یہ احسان فرمایا کہ آپ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زیر سایہ اور حضرت بی بی نجمہ خاتون کی آغوش میں پرورش پاتی ہیں، اور پھر جب وقت آتا ہے کہ حضرت امام علی رضا، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے، حضرت امام علی رضا علیہ السلام مسند امامت پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں، تو مامون الرشید نے کچھ وقت کے بعد ان کو بلایا۔ اس وقت اس خطہ کو خراسان یا مرو کہا جاتا تھا، اب وہ علاقہ جو ہے وہ ایران میں مشہد مقدس بھی اور قوم کے ناموں سے پہچانا جاتا ہے۔ تو وہاں آپ کو جب بلایا ہوا تھا تو دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے نامہ مبارک لکھا آپ کی طرف کہ آپ یہاں آئیں، ایک خط آپ کی طرف بھیجا 1 سال گزرنے کے بعد۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ از خود بھائی کی ملاقات اور زیارت کے لیے آپ نے یہ طویل سفر اس کو اختیار کیا۔ اچھا، اس لیے کیا تھا۔ جی علامہ صاحب، برکاتی صاحب، سیدہ فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، اہل بیت اطہار کا جو ایک طرہ امتیاز ہے اور جس کا اظہار اعلیٰ حضرت نے اپنے مشہور زمانہ کلام کے اندر فرمایا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، سلسلۃ النور، سلسلۃ النور۔ اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت جیسی عظیم المرتبت محقق اور مجتہد شخصیت نے کوئی تخصیص نہیں کی کہ صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے والے جو موجودین تھے اہل بیت میں سے، اس سے وہی مراد ہے اور ماں بعد نہیں ہے، بلکہ یہ قیامت تک اعلیٰ حضرت کی مراد ہیں، اور جو بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ چلتا رہے گا اہل بیت میں سے، وہ کائنات کا اپنے دور میں سب سے افضل ترین ہی سمجھا جائے گا۔ ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم، آپ کا جو درجہ ہے، جو مرتبہ ہے، اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ اس دور میں جو علم و عرفان حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا تھا وہ گھر ہوتا تھا۔ لیکن یہ عظیم شخصیات وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھر کے اندر ہی اپنے بچوں کی تربیت کی، اور اہل بیت کے کسی فرد کو کسی اور جگہ پر جا کر علم حاصل کرنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں پڑی۔ ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا وقت آخر ہے، جو سفر آخر ہے آپ کا، جس میں آپ روانہ ہوئیں، اس سے پہلے امام علی رضا کو مامون الرشید نے وہاں پر بلوایا، اور آپ جب گئے ہیں تو کس شان کے ساتھ گئے، اس کو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی فتاویٰ رضویہ شریف کے اندر بیان فرمایا ہے، اور آپ نے وہ نقشہ کھینچا ہے جو سوائق کے حوالے سے، اور سوائق ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ نیشہ پور کے حوالے سے، امام حاکم کے حوالے سے اس کو بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام جو حضرت فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم کے برادر حقیقی تھے، اور ان کے تربیت کرنے والے بھی یہی تھے، مربی تھے آپ کے، یہ جب آ رہے تھے تو نیشہ پور کا جو مردم خیز علاقہ ہے وہاں سے گزرے، تو جیسے ہی آپ گزرے
وہاں پر دیکھا پہلے تو جگہ جگہ پر استقبال ہو رہا تھا، لیکن یہاں تو ایک عجیب بہار تھی، اتنے لوگ استقبال کے لیے آئے کہ وہ گنے ہی نہیں جا رہے تھے، شمار ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تو اب اس صورت میں آ کر جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ ایک سواری پر سوار تھے اور اس کے اوپر ایک جو باپردہ جگہ بنائی تھی دھوپ وغیرہ سے بچاؤ کے لیے، سیکیورٹی کے لیے، تو آپ اس میں آ رہے تھے اور آگے استقبال کرنے والوں کا جم غفیر، اور یہاں پر اپنے دور کے عظیم مجتہدین بھی اور محدثین بھی موجود تھے، ابو زرعہ جیسے لوگ موجود تھے یہاں پر، اور محمد بن اسلم جیسے شخصیات محدثین میں سے موجود تھے۔ تو ان کا ایک ہی سوال تھا، کوئی اور نہیں تھا، وہ سوال یہی تھا کہ حضور بس ہمیں اپنے دیدار کی ایک جھلک عطا کر، سبحان اللہ، صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے دنیا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کو محسوس ہوا، آپ نے خادم سے حکم فرمایا کہ پردہ ہٹاؤ، پردہ ہٹایا گیا تو دیکھا دنیا والوں نے جیسے ہی آپ کا چہرہ انور دیکھا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا تسلسل تھا اور شباہت مصطفیٰ تھی، تو دنیا وہاں تڑپ اٹھی، کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے، اور یہاں تک کہ گھوڑے کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سم بھی چومے جا رہے ہیں۔ اتنی وارفتگی کے اندر جو ہے یہ آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور امام ابو زرعہ عرض کرنے لگے، حضور ایک کرم نوازی فرما دیں، اپنی زبان فیض ترجمان سے اپنی اہل بیت اطہار کے ریدم میں انہی کے ترک کے ساتھ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک عطا فرمایا۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا، امام علی رضا علیہ السلام آپ فرمانے لگے کہ یہ حدیث میں آپ کو وہ سناتا ہوں، یہ وہی جو دیوانے پہ پڑھی جائے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، وہی امام احمد بن حنبل نے فرمایا۔ آپ نے وہ فرمایا، سند عطا کی کہ میں نے یہ حدیث اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم سے سنی، انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت سیدنا امام جعفر صادق سے سنی، انہوں نے اپنے والد گرامی امام باقر سے سنی، انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت امام زین العابدین سے سنی، انہوں نے اپنے والد گرامی شہید کربلا امام حسین پاک سے سنی، سیدہ فاطمہ الزہرا، آگے لفظ بولتے قرۃ حبیبی، قرۃ عینی و قرۃ حبیبی، وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے محبوب، میرے دل کی ٹھنڈک، آقا کریم علیہ السلام سے سنی، اور آقا کو جبریل نے بیان کی، اور جبریل نے خود رب کائنات سے سماعت فرمائی، اور رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ طیبہ میرا قلع ہے، من داخل فی حصنی، جو میرے قلع کے اندر داخل ہو جائے گا وہ کائنات میں سب سے زیادہ باامن ہو جائے گا۔ اور یہ کہہ کر آپ نے پردہ چھوڑ دیا۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ کا اتنے ہی فرمان لکھنے کے لیے، سن لیتے تو یہ زبانی بھی لکھا جا سکتا تھا، لیکن اس کو نوٹ کرنے کے لیے جب گنتی کی گئی تو 2000 قلم دعات والے صاحبین موجود۔ سبحان اللہ۔ جی صداقت صاحب، آپ بھی اپنا تبرک اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ قبلہ غازی صاحب۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک حدیث شریف سے کروں گا۔ ارشاد۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع صحابہ میں بڑے اہتمام کے ساتھ ارشاد فرمایا، اے اصحاب رسول، آؤ میں اللہ کی حرمتوں کی نقاب کشائی کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محترم نفوس قدسیہ اور حرمتیں ہیں، ان کی نقاب کشائی۔ ٹھیک۔ پھر ان حرمتوں کے تقدس میں یہ فرمایا کہ من حافظہن، جو ان کی حفاظت اور تکریم کرے گا، حافظہ اللہ لہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کی دونوں جہانوں کی حفاظت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ومن ضیعہن، اور جو ان کی حفاظت کو ضائع کر دے گا تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم سے اس کو نکال دیا جائے گا۔ اللہ۔ اصحاب رسول نے کہا، من ہن یا رسول اللہ، وہ 3 حرمتیں کیا ہیں اس کائنات میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرمت الاسلام و حرمتی و حرمت اہل بیتی۔ واہ۔ اسلام پہلی حرمت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی حرمت، اور پھر میری اہل بیت اللہ کی حرمت۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کہنے میں جملہ ہے، لفظ کا تسلسل ہے، لیکن نبوت خیال رائی سے نہیں بولتی، پس منظر میں کوئی وحی کا نور موجود ہوتا ہے۔ جب حضور یہ بیان کر چکے تو بارگاہ قدس سے آواز آئی، حبیب آپ نے جن حرمتوں کا تقدس بیان کیا ہے، سن لے امت، وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ، جو اللہ کے ان حرمتوں کی تکریم کرے گا، اللہ تعالیٰ بھلائیوں کے دروازے اس کے لیے کھول دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس معصومہ کا تذکرہ آپ کے اس انٹرویو کا آپ نے بیان فرمایا ہے، جو تذکار میرے احباب نے اس حوالے سے بیان فرمائے ہیں، وہ تاریخ کا تناظر تو ضرور ہیں، ٹھیک، میں اسے مانتا ہوں، لیکن روحانی اعتبار سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میرا اس سبجیکٹ میں تسلسل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جتنے بھی وفاؤں پر مشتمل احساسات تھے، ان کو اللہ نے نہ تاریخ بنایا ہے، نہ تاریخ کا مجبور بنایا ہے،
ان کو اسی طرح قرآن میں محفوظ کر کے اس کا تسلسل عملاً جاری فرمایا ہے۔ ٹھیک، اگر ذبح اسماعیل ہوا ہے وہاں تو وہاں حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے ذبح کا از سر نو حوالہ بن کر آنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبتوں کی تصدیق ہے۔ ٹھیک، ایسے ہی حضرت فاطمہ معصومہ کم جو ہیں یہ محض شخصیت نہیں، جتنے ان کے اخلاقی علمی اوصاف بیان ہوئے ہیں دراصل یہ اس آئینے میں حسن نظر آتے ہیں جس آئینے کو فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے، اور انہی کا پرتو ہے، انہی کا پرتو سیدہ ہے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی عظمتوں اور خوبیوں کی وہ حامل عملی یہ تصدیق شخصی ہے۔ آگے پرتو ہے۔ یعنی یہ 150 پونے 200 سال کا عرصہ اگر گزر جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ رویے، وہ اخلاقی عصمتیں وہ کہیں پس منظر میں چلی گئیں یا قصہ پارینہ بن گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ وہ نور کا دریا بہہ رہا ہے، ہر دور میں وہ سیراب کرتا جا سراب رہا ہے۔ قیامت تک چلتا رہے گا۔ خون نبوت کی طہارت ایک مسلمہ حقیقت ہے، ٹھیک، اور اس طہارت کی ذات کے اس طہارت کے ساتھ ہمارے ایمان کی وابستگی محض جذباتی نہیں ہے، مشیت الہی کا خصوصی انتظام اور حکم بھی ہے۔ تو انشاءاللہ جس طرح آپ آگے سوال فرماتے جی جائیں۔ پیر صاحب، اصل تو سارا فیضان وہاں کا ہے، جی بے شک، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا، ان کے تذکارے پاک۔ اچھا جی، اس ایک خاص اعتبار سے آج ان کی عظمت اور اہل بیت اطہار کی، دیکھیں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی عظمت اس سے بڑھ کے کیا بیان ہو سکتی ہے؟ الفاظ تو وہاں ملتے ہی نہیں، ہم سوائے اس کے کہ اپنی ادب کی گردنیں اس بارگاہ عالی میں جھکا دیں، جن کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وجود مصطفیٰ کا حصہ جن کو آپ قرار دیں، ان کی عظمت۔ اور پھر یہ وہ ہستی جو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں سب سے زیادہ محبوب تھی، سفر میں جاتے ہوئے بھی سب سے آخر میں ان کے گھر، سفر سے واپس آتے ہوئے ان کے گھر، اور صرف یہی نہیں کہ ساکنان فرش ان کا احترام کرتے ہیں، حاملان عرش میں ان کا احترام، اور پھر قیامت والے دن بھی وہ جو 70,000 حوروں کے جلوہ میں آئیں گی اور اعلان ہوگا اہل معاشر اپنی گردنیں جھکا لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی تشریف لانے والی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پہ ہی آپ جو ہے وہ تشریف لائیں گی۔ اور پھر یہ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین طیبہ طاہرہ کا ارشاد کہ گفتار میں، کردار میں، چال میں، اعمال میں، ہر شے میں شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اور یہ ان کا فرمانا کہ میں کاش تمہارے سر کا ایک بال ہوتی، اس سے ان کی عظمت کا۔ تو ادب اور احترام جو اہل بیت اطہار کا ہے وہ ہم پہ فرض بھی ہے، ہم پہ قرض بھی ہے، اور جس کو جو ملا وہ اہل بیت اطہار سے ملا۔ بد نصیبی یہ ہو گئی، ہم اس وقت ایک مصیبت سے دوچار ہیں، پوری دنیا میں ایک مصیبت آئی ہوئی ہے، ایک وبا آئی ہوئی ہے، لوگ مر رہے ہیں اور گر رہے ہیں لوگ پتوں کی طرح۔ اس دور میں توبہ کا مقام تھا کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ کی جائے، لیکن وہ حدیث قدسی کہ من عاد لی ولی فقد اذنتہ بالحرب، جسے میرے ولی سے دشمنی کی میرا کھلے اعلان جنگ ہے۔ پہلے ہی صحابہ کرام کے مزارات کو جس طرح مسمار کیا گیا، صحابہ کرام کی توہین کی گئی، صحابہ کرام کو گالیاں دی گئی، اب اہل بیت اطہار بچے ہوئے تھے، اب ہماری زبانیں اس طرح بھی اٹھنا شروع ہو گئے۔ مجھے یاد، آج صبح میں علامہ اقبال کو پڑھ رہا تھا، علامہ نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں، اور ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کیا کہنے، اب ہم جب یہ ان پاک ہستیوں کے بارے میں ہم تو ان کی عظمتیں اور رفتیں جب بیان کرتے تھے کہتے لفظ چھوٹے پڑ گئے، ہمیں لفظ نہیں مل رہے، ہمیں تو کوئی جبریل کا پر مل جائے تو جس سے ہم اہل بیت اطہار کی شان بیان کریں، حسان بن ثابت کی زبان مل جائے تو ہم بیان کر سکیں۔ تو وہ تو ان کی عظمتیں، شانیں، ان کی رفتیں، ان کے غلاموں میں نام آ جائے تو بڑی بات ہے۔ ہم نے آج کل نعوذ باللہ کوششیں شروع کر دی کہ ہم کوئی ان کے نمبر کم کریں، ہم کوئی ان کی شان پاک میں کوئی چیز تلاش کریں، وہاں ان کے تو کمی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ اہل بیت رسول تم میں کوئی کمی ہم نے چھوڑی نہیں، قرآن نے یہ فیصلہ دے دیا، ٹھیک ہے جی۔ اس دور میں اگر اہل بیت اطہار کی شان میں کوئی آدمی یا صحابہ کرام کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو رب کے جلال اور رب کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، توبہ کرنی چاہیے۔ اس پہ ذرا بات آج ہم کر لیں۔ قبلہ بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی ہے، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، 2-3 پہلو چھوٹے چھوٹے جملوں میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ
کہ جب آزمائش کا وقت آتا ہے کسی بھی قوم پہ، خصوصاً صاحبان ایمان پر، تو اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، رب کی محبوب اور پسندیدہ ہستیوں کا واسطہ دے کر اس کی رحمت کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سلف صالحین کا، اولیاء کا، سب کا طریق یہی وسیلہ دیتے ہیں، طریق یہی چلا رہا ہے۔ جہاں تک جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس کا تعلق ہے، تو ہمیں 2-3 باتوں کو کم از کم ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ کہ جب آیہ تطہیر کا نزول ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 ماہ تک صبح کے وقت حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ کی در دولت پر آ کر آیہ تطہیر کی تلاوت فرماتے ہوئے مسجد نبوی میں آتے۔ گویا یہ فرمان کا مقصد یہ تھا کہ اگرچہ اس میں ازواج بھی یا دیگر مقتدر ہستیوں کا ذکر ہے، لیکن خاص طور پر اللہ نے جو مرتبہ ان کو دیا ہے طہارت کا، عصمت کا، وہ مقام بہت زیادہ بلند ہے، ان کی شان بہت اعلیٰ ہے۔ اور قرآن حکیم کی سب سے زیادہ آیات جن کی شان پاک میں آئی ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ اب حضور علیہ السلام کا ان کی طہارت پہ خاص طور پر زور دینا، یہ ہمیں امت کے لیے، قیامت تک آنے والی امت کے لیے پیغام ہے کہ آقا علیہ السلام ان کے بارے میں ہمارا کس قسم کا گمان اور عقیدہ پسند کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے رہنما اصول ہے نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آیہ مبارکہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی سورہ حجرات کی بہت ساری آیات ابتدائی جو ہیں وہ آداب بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نازل ہوئیں، تو یہ ہستیاں حضور علیہ السلام کی بھی محبوب ہستیاں ہیں۔ ان ہستیوں کی شان یہ ہے کہ یہ حضور کی محبوب ہستیاں ہیں۔ اگر آقا کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بولنا ان تحبط اعمالکم ما انتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر تک نہ ہو سکے گی۔ حبط اعمال ہی تو وہ چیز ہے جس سے انسانی شعور جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان بارگاہوں میں آداب جو ہے وہی انسان کا جو ہے وہ کمال تک پہنچاتا ہے۔ علامہ صاحب نہیں، آپ کی بات سنتا ہوں۔ علامہ صاحب ایک بات ذہن میں رکھیں حضرات کہ یہاں پہ جب انگریز آیا تھا اور بر صغیر میں آ کے ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد، تو انہوں نے یہ سوچا تھا کہ یہاں ایک طرح سے ہم حکومت کر سکتے ہیں کہ باعث نزاع ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقام ہے اس کو کم کر دیا جائے، حضور کو اس چیز کا علم نہیں، حضور کو اس چیز کا علم نہیں، نبی وہ ہوتا ہے، اس طرح کی اختلافی باتیں چھیڑ کے ذات مصطفیٰ کو وجہ نزاع بنا دیا گیا تھا۔ قوموں کی جب تباہی ہوتی ہے، صلاح الدین ایوبی جب مقابلے میں گیا نصارہ کے، تو اس نے کہا دیکھو ان کے عالم کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی مذہبی بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں اور وہ عجیب و غریب سی بحثیں کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کے مقام اور ان کے کھانے کے بارے میں بحث۔ اس نے کہا پھر وہ قوم برباد ہو گئی، وہ تباہ ہوئے گی جو اس طرح کے معاملات میں بحث و نظام میں پڑ جائیں۔ اہل بیت اطہار پہ یہ امت 14 صدیوں سے متفق ہے، ان کا نام آئے تو ادب سے گردنیں جھک جائیں۔ اور ایک شعر پڑھ دیتا ہوں تو پھر آپ اپنی گفتگو کریں گے۔ کسی نے کمال کی بات کہی ہے، عروج و عوج کے سب ممکنہ حوالوں سے، عروج و عوج کے سب ممکنہ حوالوں سے نبی کے گھر کو ہر ایک فرد شاہکار ملا۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے۔ جی یہ آپ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، ابھی میرا حال وقفہ بھی قریب ہے، تو میں اسی بات کو ہی تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں، پھر اس کے بعد تفصیلی کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے فرمایا وہ بالکل بجا فرمایا ہے کہ اگر گھر کے اندر والد محترم ہیں اور ان کے 5 7 8 10 بیٹے ہیں، وہ باہمی شیر و شکر ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، اب ان کو کوئی لڑانا چاہتا تو ڈیوائڈ اینڈ رول والا اصول ہی اپلائی کرے گا، اور اس کے لیے سب سے زیادہ آسانی ہوگا کہ جو ان سب کے لیے قابل احترام ہے اس کو متنازع بناؤ، ٹارگٹ کر دو۔ اب والد کا جب وہ ثابت کر دے گا کہ یہ تم سے بھی، تم چھوٹے بیٹے ہو یا بڑے ہو، تم سے زیادتی کر رہے ہیں، تو جیسے ہی اس کے ذہن میں یہ شعور آ جائے گا، اگر یہ لڑتے تو وہ شخصیت تھی جو ان کو جمع کر سکتی تھی، بہت اچھے، جب اسی کو متنازع کر دیا تو اب باہر سے بھی ان کو کوئی جمع نہیں کر سکے گا، چونکہ جو درد اس باپ کو ہے وہ کسی اور کو ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہی امت کے ساتھ بھی کیا گیا ہے کہ جو ہماری موسٹ
रिस्पेक्टेबल पर्सन्स थे उनको मुतनाज़ा बनाया गया। पहले आका करीम अलैहिस्सलाम को जो बात भी घूमती है, वजह नज़ा बनती है, वो हुजूर की ज़ात के साथ ही वाबस्ता की जाती है। इल्म गैब था कि नहीं, टारगेट हुजूर। हाजिर नाज़र थे कि नहीं, टारगेट हुजूर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फलां काम फलां, एक एक चीज़ देखेंगे तो हुजूर के गिर्द घूमती है। और ये चीज़ हमें दीन से दूर करती है। ये ना समझे कि हमारी ये रिसर्च और हमारी ये तहकीकात, हमारी ये लफ्ज़ी, हमारा ये अंदाज दीन की फेवर में जा रहा है, कतन भी नहीं जा रहा। हालांकि नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोमिन की शान ये बयान की है कि मोमिन वो होता है जो ला यानी बातों को छोड़ता है, अपने दीन के फ़ायदे वाली बातें हासिल करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसके बाद ज़ात के बाद अब अहले बैत अतहार को टारगेट किया जा रहा है। और अहले बैत अतहार के हवाले से अगर मैं ये बात कहूँ कि जो उनको 2 जेहतें हासिल थीं, सहाबा इकराम को 1 जेहत थी और अहले बैत को 2 थी। सहाबा इकराम सिर्फ सहाबी थे, ये अहले बैत भी थे और सहाबी भी थे, इनको डबल जेहतें थी। तो इसलिए दूसरों के मुकाबले में ये हमारे यहाँ ज़्यादा काबिल एहतराम होते हैं कि इनको डबल एडवांटेज हासिल है। हम ये देखते हैं कि हज़रत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा, आपके हवाले से जो आजकल गुफ्तगू बहुत ज़्यादा की जा रही है, एक लफ्ज़ आपकी तरफ मंसूब किया जा रहा है ख़ता का, तो मैं ये बात बबांगे दोहल कहना चाहता हूँ। पूरे मुसलमानों के चारों फ़िक़ा के यहाँ ये उसूल मुसल्लमा मौजूद है कि अगर आप इल्मे हदीस में बहस करते हैं तो वो आपकी बहस किसी रावी पर हो सकती है, किसी आम इमाम मुहद्दिस पर हो सकती है, मुज्तहिद पर हो सकती है, तबा ताबई पर हो सकती है, ताबई पर भी हो सकती है, लेकिन सहाबी पे कभी भी बहस नहीं हो सकती। अच्छा जी, हर सहाबी जो है वो सिका है, अपनी जगह पे वो सही है, उसको आप मजरू नहीं कर सकते, जो वो बयान करेगा वो कबूल किया जाएगा। तो अगर हम ये देखें कि सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की ज़ात, तो वो तो सहाबा में से भी उलूम मर्तबी है, अहले बैत में से भी उलूम मर्तबी है। और फिर हम ये देखते हैं इल्मे हदीस के अंदर एक और दर्जा है हसन हदीस का, हसन ले जाते ही, जिसमें सही वाले रावी के औसाफ मौजूद ना हो, उनसे थोड़े कम हो, लेकिन इसके बावजूद उसको ज़ईफ नहीं कहा जाता। अगर कुछ थोड़ा बहुत उस रावी के अंदर खता का पहलू हो, थोड़ा बहुत कमी का या उनकी याददाश्त की कमज़ोरी का हो, तो फिर भी उसको हसन में ले जाया जाता है। अगर एक आम रावी किसी जगह पर खता करता है तो उसको ज़ईफ कह के रद्द नहीं किया जाता, तो अहले बैत के ऊपर यह तोहमत लगाकर उनको रद्द किया जाए, ये अजीब बात हो रही है कि आम मुहद्दिस जो है वो तो हम कबूल नहीं करते इस हवाले से कि उसकी कोई तौहीन करे या कोई तजलील का बायस बने। फिर इसके बाद आप ये देखिए, मैं ये बात अर्ज करता हूं कि अगर आपका तो ये शोबा रहा है जजमेंट करना, फैसले करना, जरूरी तो नहीं कि जो आपके सामने केस आया 2 अफराद है दोनों ही बातिल हों, ठीक है, और ये भी जरूरी नहीं कि दोनों हक पर हों। अब दोनों हक पर भी हो सकते हैं, तो ये तो कुरान पाक ने हमें उसलूब दिया है। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर से वापस आए, कौम को बुत परस्ती पर देखा, हजरत हारून अलैहिस्सलाम पर सख्ती की कि ये आपकी मौजूदगी में बुत परस्ती हो रही है, जो बछड़े की पूजा की जा रही है। आपने हजरत हारून अपने बड़े भाई पर सख्ती भी की है। अब कोई क्या कहेगा, नबी तो होते ही मासूम है और दोनों तरफ नबी हैं। हजरत मूसा गलत हैं या हारून गलत हैं, दोनों अपनी जगह पे दुरुस्त हैं। आप किसी की तरफ खता की निस्बत नहीं कर सकते। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बाप बेटा भी हैं और नबी भी हैं, और जो कुरान पाक ने इनका वो फैसला जिक्र किया है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने और फैसला किया, और उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने और फैसला किया। अब बाप को गलत कहेंगे या बेटे को, दोनों नबी हैं, दोनों ही अपनी जगह पे बरहक हैं, आप किसी को गलत नहीं कर सकते, दोनों ही मासूम हैं। इसी तरह आप आगे बढ़ें, हम देखते हैं कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके यहाँ ये मर्तबा है, किसी के जो मौक़िफ़ है या किसी का कोई सवाल है या मुतालबा है, उसको रद्द कर देना इस बात का सबूत नहीं है कि वो खता पर है। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा ने तो खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब बांदी तलब की थी तो हुजूर ने नहीं दी थी, तो क्या अब सैयदा खता पर हो गई? नाउज़ुबिल्लाह। हम ये देखते हैं कि उनका मुतालबा बजा था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अता फरमाया वो भी बजा था। इसी तरह हम ये देखते हैं कि नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी चीज़ का जो हमें तसलसल अता फरमाया है, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का फैसला है वो बजा है, अपने दौर में वो बजा था, दुरुस्त था, और उसको गलत नहीं कह सकते। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा का सवाल भी गलत नहीं कह सकते। अगर आप ये निस्बत करेंगे कि सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा नौज़ुबिल्लाह खता पर थी, तो फिर आपको तैयार रहना चाहिए। मुजद्दिद अल्फ़ अव्वल हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु अन्हु, आपने जो बागे फदक अता कर दिया था, तो फिर नौज़ुबिल्लाह ये नतीजा निकलेगा कि उमर बिन अब्दुल अजीज की नजर में अबू बकर सिद्दीक खता पर थे। सही बात है, उन्होंने नहीं दिया,
انہوں نے دے دیا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی فیصلہ درست تھا اور یہ بھی درست ہے۔ اور حضرت امام زید بن علی جو حضرت سیدنا امام باقر علیہ السلام کے بھائی ہیں، ان کے سامنے جب یہ فیصلہ پہ معاملہ عرض کیا گیا، ان امام ابن شبہ جو ہیں انہوں نے یہ بیان کیا تاریخ مدینہ کے اندر، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ان کے سامنے یہ کیس گیا تھا تو آپ نے وہ پوری بات فرمائی اور فرمانے لگے کہ فیصلے کی بنیاد جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ تھی، غلط کہنا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت مولا علی گواہ ہیں اور حضرت ام ایمن گواہ ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا گواہی 2 مردوں کی ہوتی یا ایک مرد لے آؤ، یہ امام زید کہہ رہے ہیں ایک مرد لے آؤ یا ایک عورت اور لے آؤ، 2 عورتیں ایک مرد کے برابر 2 گواہیاں ہو جائیں گی، آپ کو پیش کر دیا جائے گا۔ تو چونکہ پیش نہیں کیا جا سکا اور بہت بڑی بات کی امام زید نے، وہ فرمانے لگے کہ اگر یہ کیس آج بھی میرے سامنے پیش کیا جائے تو میں وہی فیصلہ کروں گا جو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا۔ واہ جی، مجھے بریک لینی، ناظرین کرام بہت مختصر ہمارے ساتھ رہیے گا، درود پاک سنتے پڑھتے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ ان کی شان پاک تو یہ ہے کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہیں خود تو جائیں، یہ جنت کے مالک اہل بیت اطہار، اور ان سے جو ادب کرنے والے ہوں گے، اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے نا، جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، وہ اہل بیت اطہار کا عزت اور احترام کرے۔ جی صداقت صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ اہل بیت اطہار کا ادب اور ان بارگاہوں کا ادب یہ ہے کہ وہ ہمیں تو وہ جو ایک نعت کا شعر ہے نا کہ خیال ذہن سے احرام باندھ کر نکلا، ہر ایک لفظ محمد کے نام پر نکلا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے، تو الفاظ کو بھی وضو کر کے نکلنا پڑتا ہے ان بارگاہوں میں، تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ جی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے اس سوال کا جواب بھی حدیث رسول سے کروں گا۔ ارشاد۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد پوچھا گیا آپ سے کہ جہاں پناہ عالم جب آپ سب سے زیادہ خوش ہوں تو آپ کا اظہار شفقت کیا ہوتا ہے؟ فرمایا میں دامن شفاعت کو وسیع کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، کوئی ایسا بلند بخت ہے جو آپ کے دامن شفاعت میں محفوظ ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، المکرم ضروریتی، جو میری ضروریت کی تکریم کرے گا اسے میں چھپا لوں گا قیامت کے دن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں، گزارش یہ ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا محض بنت رسول نہیں ہیں یا تاریخ کا کوئی فطری تسلسل نہیں ہے۔ قرآن کریم کی روشن آیات کے مطابق فاطمۃ الزہرا اللہ کی حجت ہیں۔ اللہ کی حجتوں کے اندر نقص کا امکان تلاش کرنا بھی ظلم ہے اور جرم ہے۔ اچھا وہ کیسے؟ قرآن کا سارا تصور عظمت باطل ہو جائے گا۔ اللہ نے اپنے دین کی تقریم میں اپنے دین کی وجاہت کے لیے جس بات اور جس کے سامنے کفر آ نہیں پایا، کفر بدر میں آیا، حنین میں آیا، احد میں آیا، غزوات میں آیا، لیکن یہاں مد مقابل کیوں نہیں آیا جب فاطمۃ الزہرا نکلی ہیں؟ فاطمۃ الزہرا چونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر اعتبار سے حجت تھی، اور پھر یہ بھی قرآن کریم نے کہا کہ فاطمۃ الزہرا محض شخصیت نہیں ہیں،
بلکہ اللہ کے سربستہ رازوں میں سے ایک راز ہیں۔ تو اللہ کے اسرار پر گفتگو بنتی نہیں ہے، یہاں ایمان لانا ضروری ہے۔ میں ایک حدیث شریف آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، عین نماز میں آپ نے موزے اتارے، اصحاب رسول نے بھی اتار دیے۔ نماز کے فراغت کے بعد حضور نے پوچھا لم تخلعون خفافکم، اے اصحاب رسول تم نے نماز میں عین نماز میں کھڑے کھڑے موزے اتار دیے؟ تو سب نے کہا رأیناک یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو موزے اتارتے دیکھا، ہم نے کہا کہ اب موزے اتار دینا دین ہے۔ جب آپ موزے پہنتے ہیں ہم سمجھتے ہیں اب پہننا دین ہے، جب اتارتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب اتارنا دین ہے۔ ٹھیک۔ آپ نے فرمایا میں نے تو ایک خاص وجہ میں اتارے ہیں کہ جبریل آیا ہے نماز میں کہ یا رسول اللہ آپ نماز کی حرمت میں سرشار تھے اور بڑھ رہے تھے، آپ نے نظر نہیں فرمائی، توجہ نہیں فرمائی، راستے میں مری ہوئی ایک جوں پڑی تھی، اس کے خون کا ایک چھوٹا سا قطرہ آپ کے موزے کو لگ گیا ہے۔ اللہ کی غیرت نے کہا کہ فوراً میرے حبیب کو متنبہ کرو، میری غیرت تیرے موزے پر اتنا طبقہ بھی برداشت نہیں کرتی۔ جو ذات حق کی غیرت موضع رسول پر ادنا سا طبقہ اور یعنی شغف نماز کی عظمت میں حضور آ رہے ہوں، وہ ذات وہاں اللہ کی غیرت اس کو برداشت نہیں کر سکتی، تو وہ جگر نبوت پر ایسے حالات کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ واہ واہ واہ، یہ بات ہی فضول ہے۔ یہ بات کہ ہمارے ہاں جو سوالات آتے ہیں عصمت کے اور حفاظت کے یا محفوظ ہونے کے، میں نے اس پر بڑا جائزہ لیا ہے۔ 2700 صفحات پر میں نے کتاب لکھی ہے عصمت والدین مصطفیٰ اور قرآن عظیم۔ ٹھیک، پورا تاریخی جائزہ لیا ہے یہ کب وجود میں آیا۔ دراصل یہ خلقی اوصاف ہیں، اور سب سے بڑی گواہ ام المومنین فقیہ اسلام حضرت عائشہ صدیقہ ہیں۔ فرمایا جب آیت اتری انک لعلی خلق عظیم، کہ اللہ کے حبیب آپ کے اخلاق میں وہ عظمت ہے کہ اس سے آگے کسی اخلاق کا تصور ہی کوئی نہیں، ٹھیک، تو فرمایا میں نے ایک طرف اس آیت کے منظر نامے کو دیکھا اور اس ایک طرف عصمت زہرا کو دیکھا۔ واہ، تو عصمت زہرا، حرمت زہرا رسول کے خلق کا عین ہے۔ سبحان اللہ، وہ تو شبیہ مصطفیٰ جو۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو معروضی باتیں ہمارے ہاں معروف ہیں، ان کی کوئی یقینی حقیقت نہیں ہے۔ ایک تحقیق کے طالب علم کی حیثیت سے پورے اعتماد سے عرض کر رہا ہوں، جس عصمت اور حفاظت کا تصور ہماری علم کلام کی کتابوں میں آتا ہے اور اس پر بحث ہے، جوڑ توڑ ہے، واللہ میں پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں جس عصمت کے ثبوت کے لیے ہم کہ فلاں کے لیے ثابت ہے اور فلاں کے لیے ثابت نہیں ہے، دراصل عصمت اور حفاظت مقام زہرا سے بہت چھوٹی ہے۔ ٹھیک، وہ خلق عظیم کے اس مرتبے پر ہیں کہ وہ عصمت کے لیے خود معیار ہیں۔ ٹھیک، اگر یہ خلقی اوصاف ہیں تو خلقی اوصاف محض علمی بنیادوں پر یا خیالات کی بنیاد پر تو نہیں مرتب ہوتے، ان کے لیے کسی پیکر محسوس کی ضرورت ہے۔ نہیں دیکھیں نا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں کہ انہوں نے کہا کہ جی کس کا درجہ بلند ہے؟ انہوں نے کہا عورتوں میں، تو انہوں نے کہا تم عورتوں کی بات کرتے ہو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی آ گیا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو پھر ان کا مقابلہ کوئی مرد بھی کیسے کر سکتا ہے؟ جگر کا ٹکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، پھر یہ واحد ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ فاطمہ تجھ پہ قربان۔ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ خلقی اوصاف جو ہیں اس پر بحث بنتی نہیں، اخلاق بنتے ہی کا شانہ نبوت میں ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھا گی؟ اس پر بحث ہے ہی نہیں۔ جتنے بھی بحثیں کی جا رہی ہیں یہ مستشرقین کے مد مقابل کی جا رہی ہیں اور ہونی بنتی تھیں۔ دوسری یہ بات ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا کا جو معاملہ ہے وہ ان معاملوں سے بلند ہیں، وہ اسوہ ہیں ان حقیقتوں کا۔ ٹھیک، آپ سیرت رسول پڑھتے ہیں اور اسوہ حسنہ قرآن نے کہا حضور کی سیرت کو، تو اس کائنات میں دو پیکر ہیں، ایک نسوانیت کا پیکر ہے، ایک آدمیت کا پیکر ہے۔ اب آدمیت کے لیے تو آدمیت کے حالات کے حوالے سے مرد کے اعتبار سے اسوہ رسول موجود ہے، تو نسوانیت کے حوالے سے جو نسوانی مسائل ہیں ان کے لیے اسوہ کہاں سے لائیں؟ وہ بھی تو نہیں، وہ اس میں میں ذرا بڑے ادب سے آپ سے عرض کروں گا، یہ پہلے بھی ہم نے میری بات سن لینا جی۔ نہیں، وہ یہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، اسوہ کاملہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے اکتساب فیض کیا وہ کامل ذات جو ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ وہی ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے۔ جی میں بات، میری بات ایک سیکنڈ کے لیے پیر صاحب کی، جی پیر صاحب
حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمت کا ایک بہت خوبصورت، ان کا عشق، ان کا ادب کتنا بلند ہے، علم کتنا بلند ہے، میرا خیال ہے کہنے کی ضرورت جی نہیں. شیخ الاسلام جی آپ فرماتے ہیں کردم از عقل سوالے کہ بگو ایمان چیست، عقل در گوش دلم گفت کہ ایمان ادب است. میں نے عقل سے سوال کیا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، عقل نے میرے دل کے کانوں میں کہا ایمان ادب کا نام ہے. واہ. تو جو ادب کو نباہ گیا وہ سمجھے اپنا ایمان سلامت لے گیا. پیر صاحب وہ جو بات میں نے سنائی نہیں تھی آپ کو، میدان عرفات میں ایک مجذوب مجھے ملا 2003 میں، اس نے آواز دے کے کہا، اس نے کہا آدمی عمل سے گر جائے تو بچ جاتا ہے، ادب سے گرے تو نہیں بچتا. تو یہ ادب کی بارگاہ، ادب سے سر کیا جاتا ہے راہ جذب و مستی کو، اور قدم اس راستے میں پائے پیشانی سے رکھتے ہیں. یہ وہ ادب کی بارگاہ ہے. تو تقاضائے اخلاق اور تقاضائے ادب بارگاہ نبوت اور بارگاہ اہل بیت تو یہی ہے کہ کسی دوسرے کے کہنے کی ضرورت نہ پیش آئے. جب کسی کی زبان سے، میری زبان سے خدا نہ خواستہ کوئی لفظ نکلے تو مجھے خود ہی اپنے پاک پروردگار سے معافی مانگ لینی چاہیے. اللہ کے حضور سرنڈر کرنا ہے نا ہم نے. جی علامہ صاحب، میں ناموس رسالت کا کیس کر رہا تھا بہاولپور ہائی کورٹ میں، بڑا مشہور کیس وہ ہوا تھا. تو اس میں میں نے یہی کہا، عالم جو تھے وہ کتابیں لے کے آئے، کئی سینکڑوں کتابیں تھیں وہ، تو کہنے لگے میں اب سرنڈر کر جاؤں. میں نے کہا آپ نے سرنڈر ہمارے سامنے یا ججوں کے سامنے نہیں کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے سرنڈر کرنا ہے. اور یہاں جو سرنڈر کر جائے، اپنی غلطی کو تسلیم کر لے، اللہ تعالیٰ پھر اسے عروج دے دیتے ہیں. جی یہ بات اسی طرح ہے، بلکہ جو آپ نے فرمائی اس کی تائید قرآن پاک بھی عطا فرماتا ہے. ارشاد. آپ دیکھیے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس جب تمام بھائی گئے اور اس کے بعد واپسی ہوئی تو آپ نے پیالہ حکم دے کر ان کے غلے کے اندر رکھوا دیا. اور اس کے بعد پھر جب یہ قافلہ نکلا واپس بلوایا، ان کی تلاشی لی، پیالہ برآمد کیا، برآمد کر کے پھر ان کو روک لیا، یعنی سزا بھی نافذ کر دی. اب یہ پورے کا پورا ایک پروسیجر ہو گیا ہے، پورا ایک عمل ہو چکا ہے. اب اس کو کیا کہیں گے؟ کوئی دریوزہ کر اٹھ کے شان نبوت میں گستاخی کا مرتکب نہ ہو، کوئی ان پہ تنقید نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے خود پہ یہ بات ارشاد فرما دی، میرے یوسف پہ بات کوئی نہ کرے. کذالک کدنا لیوسف، یہ ہم نے کیا یوسف علیہ السلام کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے پیاروں کے ادب و احترام کا خود رب کائنات اس انداز میں درس عطا فرما رہا ہے. تو جب ان کو محبوب رب نے بنایا ہے تو پھر ان کی تمام آبرو کی حفاظت بھی خود رب کائنات فرمائے گا. غازی صاحب اس سلسلہ میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں، ایک شرح الروضہ ہے جس کے بڑے حوالہ جات موجود ہیں کتب فقہ کے اندر، بہاری شریعت سے لے کر جو ہے تقریباً 700 سال قدیم یہ اصول فقہ کی کتاب ہے. اس کے اندر یہ واضح طور پر موجود ہے کہ جب ایک مشہور صحابی کوئی فیصلہ کر دے، فتویٰ صادر کر دے، اور اس کے بعد اس سے بہتر کوئی اور فتویٰ آ جائے کسی اور صحابی کا، اب اس صحابی کو کیا کہیں گے؟ دلیل بھی نہ دے، وہ دلیل بھی نہ دیں، پھر کیا کہیں گے؟ یہ فرماتے لا یجوز لنا ان نجزم بخطئہ الخطا الاجتہادی، ہم اس صحابی کی اس خطا کو خطا اجتہادی بھی کہنا جائز نہیں ہے. واہ 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 واہ. یعنی دلیل بھی نہیں دی انہوں نے، فیصلہ بھی کر دیا، فیصلہ بدل بھی دیا گیا. تو اگر ایک صحابی کے ایک قول کو ہم خطا اجتہادی نہیں کہہ سکتے تو حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا کے اس عمل کو ہم کیسے خطا کہہ سکتے ہیں؟ اور پھر اگر خطا اجتہادی بھی کہیں تو یہ ہماری اصول فقہ کی کتابیں بتا رہی کہ آپ یہاں لفظ خطا اجتہادی بھی استعمال نہیں کر سکتے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لفظ اگر کہیں عربی کلام کے اندر یہ وارد ہوا ہے تو یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو کلام موجود ہے اللہ کا، اس کی اسی لفظ کی نسبت جب کسی پیارے کی طرف ہوگی بلکہ خود رب کی طرف ہوگی بدل جائے گا، ترجمہ اور ہوگا، اور جب کسی اور طرف ہوگی تو ترجمہ اور ہوگا. وہ لوگ کہتے ہیں جی یہ ان کو درسی کتابوں کا نہیں پتا، ہم انہی کے حوالہ جات عرض کر رہے ہیں. شرح تہذیب کے اندر موجود ہے اہدنا الصراط المستقیم کے تحت، اور یہ درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے. اس کے اندر موجود ہے کہ ایک ہدایت ہے رؤیت علی الطریق اور ایک ہے وصول الی المطلوب. تو کہتے ہیں جب اللہ سے عرض کریں گے ہدایت دے تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا یا اللہ ہمیں منزل مقصود تک پہنچا. اور جب کسی مخلوق کی طرف ہوگی تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ ہمیں وہ رستہ دکھا. جی آپ کی طرف آتا ہوں صداقت صاحب، چونکہ پروگرام ہمارا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک روایت سے آیت سے اپنا عرض کرنا چاہتا ہوں. قبلہ سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا حضور کے سامنے بیٹھی ہیں. تکریم کتنی ہے
ساری امت پر واجب ہے کہ وہ رسول کی تکریم کریں، لا ریب، اور رسول نے خود پر واجب سمجھا کہ میں زہرا کی تکریم کروں۔ ٹھیک، وہ شفقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس تکریم میں ایک لفظ اپنی فرمایا، بیٹی کے ساتھ شفقت ہے، شفقت کی جب انتہا۔ آتی ہیں تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی پیشانی مبارک کو چومتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، تو یہ جو شفقت ہے اصل۔ جی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک سند عطا فرمائی، حلف اٹھایا خدا کے رسول نے، والذی نفس بیدہ لا ینفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا۔ خدا کی عظمت کی قسم، اس وقت تک کائنات کا کوئی شخص کسی عمل میں کامیاب نہیں ہوگا، اس کا کوئی بھی بزرگی اس کو نفع نہیں دے پائے گی جب تک کہ اہل بیت نبوت کی تکریم کا حق ادا نہیں کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ لفظوں میں تو ایک لفظ ہے، لیکن پورے اصل میں اہل بیت اطہار کا جو ادب اور احترام ہے وہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کا رشتہ ہے، تو جو ان کا ادب کرے گا وہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور ادب اور وہ کر رہا ہے، تو یہ اصل ضروری ہے۔ ناظرین کرام، بہت مختصر وقفہ درود پاک سنتے پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، کتاب الشفا سے جی نسخے کا وقت ہو گیا۔ پتے کی یہ پتھری کا علاج ہے روحانی۔ اگر کسی شخص کے پتے میں پتھری ہو تو وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 74 141 بار پڑھ کر آب زمزم پر دم کر کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو اول و آخر پڑھیں۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک سے محبت کو مضبوطی سے تھام رکھو، کیونکہ اللہ کے ہاں تمہارے محبوب ہونے کا یہی سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ آج کے روزنامہ 92 میں سیدہ فاطمہ بنت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہ بڑا زبردست مضمون ہے، اس کا بھی ضرور مطالعہ کریں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری نصیب فرمائے اور اہل بیت اطہار کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان میں نے کرنا ہے جی، جامعہ سراجیہ نعیمیہ کے محتمم تھے پروفیسر محفوظ الرحمان نعیمی، پروفیسر صاحب بہت قابل شخصیت، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد حسین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے بڑے، اور سرفراز نعیمی شہید کے بڑے بھائی جو تھے ان کا انتقال ہو گیا جی۔ آج ان کی نماز جنازہ 3:30 بجے دربار شاہ کمال پر ادا کی جائے گی، سب حضرات اس میں شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، اور ہم ان کے جو ورثاء ہیں ان سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے تاکہ پھر ہم صغیر نقشبندی سے منقبت سن سکیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی صغیر۔ باغ جنت کے ہے بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہے بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے
دشمنان اہل بیت کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت اور ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت ان کے گھر میں اجازت جبرائیل آتے نہیں ان کے گھر میں اجازت جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خوان اہل بیت اور بے ادب گستاخ لوگوں کو سنا دو اے حسن یوں کہا کرتے ہیں عاشق داستان اہل بیت یوں کہا کرتے ہیں عاشق داستان اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خوان اہل بیت تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم